صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائماً ابداً ابدا۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات اللہ کے مقدس ولی حضور شعیب الاولیاء کے در پہ ہم نے گزاری ہے۔ ہندوستان کے مشاہیر علماء کرام شورائے اسلام کو آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا اور بہت سارے لوگ رات کے اس حصے میں باقی بھی رہ گئے۔ اس میں نہ ہی نقیب جلسہ کا قصور ہے اور نہ ہی اراکین جلسہ کا قصور ہے۔ سارے لوگ فیض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے اس جلسہ محبت میں حاضر ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید وحید الزما صاحب قبلہ کی محبتیں ان کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر پورے بھارت سے علماء کرام شورائے اسلام اور آپ حضرات اس جلسہ محبت میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ آج کے اس جلسے کی صدارت یادگار اسلاف منبع اخلاص داماد حضور معمار ملت حضرت علامہ و مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ غوثی فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ الحمدللہ سماج میں عزت ہر شخص کو چاہیے، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عالم ہو جاہل ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو جج ہو۔ جسے عزت نہیں ملتی پھر وہ سماج میں اس جگہ پہ نہیں جاتا جہاں اسے عزت نہیں ملتی۔ لیکن آپ چاہ کر بھی زبردستی کسی سے عزت کرا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کسی کی عزت کو چاہ کر گرا سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن عزت کی ایک راہ ہے۔ سماج میں آپ چاہتے ہیں کہ عزت ملے وقار ملے، آپ کا رسپیکٹ ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو قرآن کہتا ہے اوت العلم درجات، جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ ہر انسان سماج میں اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق، انجینئر اپنے علم کے مطابق، پروفیسر اپنے علم کے مطابق، حفاظ کرام اپنے علم کے مطابق، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اپنے علم کے مطابق۔ مگر دنیا میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، انجینئر پروفیسر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، پروفیسر سائنٹسٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ ہر شخص اپنے محکمے میں عزت پا رہا ہے، مگر قوم کا کوئی شہزادہ جب سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے، سینے میں قرآن کا علم محفوظ کرتا ہے، اور جب اپنی بستی کی جانب لوٹتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پوری قوم چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، رائٹر ہو، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے مہان شخص ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں،
مگر ایک حافظ قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک عالم دین کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے مسائل علماء کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نہیں سمجھو گے، تم یہ سمجھو میں ڈاکٹر ہوں، سماج میں میری عزت ہے، لوگ سائنٹسٹ ہیں، سماج میں ان کی عزت ہے، مگر علماء کرام، حفاظ کرام، اولیاء کرام کا اپنا رتبہ اور مقام ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ یاد رکھنا دنیا میں جتنے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے ہیں، ہم دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر بنے ہیں، اور جو عالم بنا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کو پڑھ کر عالم بنا ہے۔ جو حافظ بنا ہے وہ قرآن عظیم کو پڑھ کر حافظ بنا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا میں کوئی علم والا عالم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ سید وحید الزمان صاحب کو جانتے ہیں، ان کی خانقاہ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان کی خانقاہ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا وہ عالم ہے؟ میں نے کہا یاد رکھیے، پیر ہونے کے لیے عالم کا ہونا شرط نہیں، مگر اتنا علم کا ہونا شرط ہے کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے، ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے کیا میں نے انہیں بتایا کہ ان کے والد گرامی حضور شعیب الاولیاء نے پورے بھارت میں جگہ جگہ، بنگال ہو، اڑیسہ ہو، مالدہ ہو، کشن گنج ہو، ان سارے علاقوں میں لوگ ایک مکتب صحیح سے قائم نہیں کر پاتے، انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس قائم کیے ہیں، جہاں سے بچے کل بھی حافظ قرآن عالم دین بن کر نکلتے تھے اور آج بھی حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ سید صاحب قبلہ خود ایک پڑھے لکھے باوقار ہے نا، زینیو سے پڑھے ہوئے بہترین وکیل ہے۔ سماج کو، اس سماج کو ایک اچھے سماج کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے ایک اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے حافظ کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے ہی اس سماج کی حفاظت کے لیے آج اچھے IPS افسران کی بھی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے خانقاہیں اپنی قدم کو آگے بڑھائیں، مسلمان اپنی فکر کو دوبالا کریں، اور ہم اپنے رسم و رواج کو بدلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات کا جلسہ خانقاہوں میں ہو، میں یہ بھی کہتا ہوں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہو، پوری بیداری کے ساتھ ہو، ہر مرید کو یہ پیغام پہنچے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ والے جہاں جاتے تھے تعلیم کی بات کرتے تھے، شکشا کی بات کرتے تھے، ایجوکیشن کی بات کرتے تھے۔ طلحہ مخدوم سمنا کے والد گرامی نے سمنا کی سرزمین پر 1000 مدارس اپنی حکومت میں بنوائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور حافظ ملت نے ادارے کا قیام کیا، حضور مجاہد ملت نے ادارے کا قیام کیا، اعلیٰ حضرت نے ادارے کا قیام کیا۔ جگہ جگہ پہ علماء کرام ادارے کیوں کھولتے رہے؟ تاکہ یہ قوم کے بچے پڑھتے رہے۔ انہوں نے یہی نہیں کیا، کہا سنو ان لوگوں کی مہربانیاں تو یہ ہیں میاں کہ ان علماء کرام نے، ان حفاظ کرام نے، ان اولیاء کاملین نے شروع سے اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے تم پیسہ دو پھر بھی پڑھائیں گے، تم پیسہ نہ دو پھر بھی پڑھائیں گے، تم خرچ نہ دو تو اپنا پیسہ لگا دیں گے، تم نہیں دو تو بھیک مانگ کر اور چندہ کر کے لا کر پڑھائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں عالموں نے کیا کیا ہے، مولانا نے کیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے لوگ عالموں کے علاوہ ہیں جنہوں نے فری میں بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہو، انجینئر بنایا ہو، پروفیسر بنایا ہو۔ آپ تعجب کریں گے، ایک ڈاکٹر ایسا لا کر دکھائیے، ایک انجینئر پروفیسر لا کر ایسا دکھائیے، مگر کرم ہے ان اولیاء کرام کا، کرم ہے ان حفاظ کرام کا، کرم ہے ان علماء کرام کا جنہوں نے بھیک مانگ کر ہر سال قوم کے ہزاروں نہیں
लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बनाकर इस कौम को दिया है। माशाअल्लाह। ओ उलमाए कराम जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें आलिम किसने बनाया है? आप जरा ताज्जुब करें और सोचें, अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें गुस्ल का तरीका कौन बताता? अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें वुजू करने का सलीका कौन बताता? अगर ये उलमा नहीं होते तो बताओ कौम की बेटियों के सरों पे दुपट्टा कैसे उड़ना है, ये कौन बताता? आज तो मैं कहता भी हूँ, आप ईमानदारी की बात यही है, आज मज़ारों पर चादरें पड़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या इसके लिए खानकाहें जिम्मेदार है? नहीं, खानकाहों ने तो इदारे कायम किए, हमने सिर्फ मज़ारों पर जाकर चादरें चढ़ाई और हमने उनके इदारों में तालीम हासिल नहीं की। हम भूल गए, हम कैसे साहब याद करें? आज हम लोगों ने जो उर्स की तकरीब को सिर्फ मेले ठेले और झमेले का नक्शा बना दिया। जहां मेला नहीं वहां लोग नजर नहीं आते, जहां झमेला नहीं वहां लोग नजर नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी बरेली शरीफ चल करके देखें, आप कभी हुजूर सदरुस शरिया के उर्स में चल कर देखें, आप कभी हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में चल करके देखें। बरेली शरीफ में 18 लाख का इंसान मजमा था, कमो बेश, मगर आप दिखा दें एक औरत वहां पे मजार पे नजर आ रही हो। हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में चले, मैं पूछना चाहता हूँ साहब क्यों? इसलिए कि वहां पे ऐलान ये किया जाता है, बताया जाता है औरतों का मजार पे आना जायज नहीं है। आज हुजूर सदरुस शरिया से पूछा गया तो कहा औरतों का मुतलकन मजार शरीफ पर आना हराम है। जाहिर सी बात है, मुतलकन मजार शरीफ पे आने से औरतों को मना किया जाए, ताज्जुब की बात है। आज जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, आला हजरत ने तो लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, याद रखना, आज मुसलमानों का अजीब अलमिया, सर पे दुपट्टा नहीं है और महबूबे इलाही की बारगाह में औरत चादर लेकर पहुंच गई है। साहब जवान बेटी और बीवी को लेकर लोग वलियों की बारगाह में जा रहे हैं, फिर आकर कहते हमें फैज नहीं मिलता। साहब तुम तो साहबे मजार को नाराज करते हो, इसलिए कि शरीयत ने जवान बेटियों को बीवियों को लेकर मजारों पे जाने से मना किया। तो जिसे शरीयत ने मना कर दिया, अल्लाह का वली उस काम को पसंद नहीं करता, अल्लाह का वली उस काम से बेजार है, अल्लाह का वली उस काम से नफरत करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। याद रखिएगा, आज ताज्जुब की बात है, जब मजार शरीफ पे चादरें चढ़ानी हो ना तो लोग अपने इमाम साहब से कहते हैं ये चादर बड़ी खूबसूरत है ना, ये मोटी वाली चादर देखिएगा, ये अच्छी वाली चादर देखिएगा। मगर ईद के मौसम में आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपके घर की औरतें साहब करोड़ों रुपए के कपड़े खरीद करके लाती हैं। कभी आपने उनसे पूछा कि बेटी देखूं जरा तेरा दुपट्टा कैसा है, इस्लामी है कि नहीं है? बीवी तेरा दुपट्टा कैसा है, ये इस्लामिक है कि नहीं है? मेरी माँ जरा देखे तो तेरा दुपट्टा कैसा है। क्या हम मोहब्बत से अपनी बीवियों की इस्लाह नहीं कर सकते? क्या हम मोहब्बत से अपनी बेटियों की इस्लाह नहीं कर सकते? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, ये कौन है? आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। याद रखिएगा, बुखारी शरीफ उठाइए, इनसे हदीसें उसमें मरवी है। तिरमिजी शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ और इब्ने माजा शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। जब सहाबा का कोई मसला फंस जाता तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में आ जाते और अर्ज गुजार होते, सैयदा इस मसले का हल क्या है? सैयदा उसका जवाब बता दिया करती। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में कहत साली का जमाना आया, सरकार बज़ाहिर गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं। लोगों ने सैयदा से पूछा बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? कहा आहिस्ता से ऊपर थोड़ा सा खोल दो, इंशाअल्लाह बारिश हो ही जाएगी। मसाइल समझिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सर पे बारीक दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आ रही थी। सैयदा उठती है और उसके चादर को उतार कर दुपट्टे को फाड़ देती है और मोटी चादर ला के उसके सर पे डाल देती
देती है और कहती है बेटी इस्लाम का दुपट्टा ये नहीं जिसे बाल की सियाही नजर आए, इस्लाम का दुपट्टा वो है जिससे बाल की सियाही खत्म हो जाए, बाल की सियाही नजर नहीं आए। मगर आज साहब आप जरा सा देखें तो उस कुरान ने क्या कहा, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। आप ईमानदारी से बताएं आपने अपने घर में इस्लाम की कितनी तबलीग की है। हम अपने बच्चों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपनी बीवियों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपने घर वालों को सही से दीन नहीं सिखा पाते। ये अल्लाह वाले कितने मुकद्दस हैं जिन्होंने इलाके का इलाका दीन फैला दिया, मुल्क का मुल्क दीन फैला दिया। साहब जिधर गए लोगों को कलमा पढ़ाकर साहब ईमान बना दिया, शराबी था नमाजी बना दिया, जुआरी था हाजी बना दिया, बिगड़े हुए समाज को अच्छा बना दिया। हम साहब 50 साल में अपना घर नहीं बदल पाए, उन्होंने अकेले इलाके के इलाके का मिजाज बदल डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, आला हजरत ने लिखा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मगर आज बड़ा अफसोस है, आज हम सिर्फ बुजुर्गों की करामतों को याद करते हैं, हम बुजुर्गों की इस्तकामत को याद नहीं करते हैं। आप बुरा ना मानिएगा, आज हम लोग इतनी करामतों को याद करते हैं। जितने लोग बैठे हैं अगर कोई खतीब खड़ा हो और कहे हुजूर शोएबुल औलिया ने ये करामत दिखा दी, लोग जाकर चर्चा करेंगे मेरे पीर साहब बड़े पावरफुल थे, उन्होंने बहुत बड़ी करामत बयान की। यार हवा में उड़ना ये सारी बात अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो काम किया, उन्होंने जिस मिशन पे काम किया साहब, वो मिशन सरकार बड़े पीर दस्तगीर का मिशन है। सुनिए सरकार गौसे आजम कौन है। आजकल लोग कहते हैं माज़ल्ला कुछ जाली पीर जमाने में आ गए जो कहते हैं शरीयत और है और तरीकत और है, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं जिसके पास शरीयत नहीं हो उसके पास जिंदगी में कभी तरीकत आ नहीं सकती है, बगैर शरीयत के तरीकत को हासिल कर ही नहीं सकता है। यही वजह है सरकार बड़े पीर दस्तगीर बताएं ईमानदारी से, कुरान माँ के पेट में न पढ़ के आए थे। अरे बोले हाथ उठाकर, कहाँ पढ़ के आए थे माँ के? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कहाँ पढ़ के आए थे माँ के? ऐसा भी बच्चा आपने देखा ना जो माँ की पेट में पढ़कर आया हो, उसे पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं। आज का कोई जाहिल पीर कहे पढ़कर क्या होगा, 10 अंगूठी हाथ में पहने, कमर तक बाल बढ़ा ले, ऊपर से नीचे तक लिबास पहन ले और साहब एक वक्त की नमाज न पढ़े और मुरीदों को बैठाकर खुद चिल्लम पिए और उसे भी पिलाए। गैर कहते थे चिल्लम छाप जिंदाबाद, मगर ये भांग पीने वाले जाहिलों ने साहब आज मज़ारों पर अड्डे जमा दिए और इन लोगों ने साहब क्या किया, मज़ारों को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मैं उनसे कहूंगा आपसे भी, अगर समाज में कोई ऐसा जाहिल पीर नजर आए जो एक अंगूठी के बजाय 10 अंगूठी पहनता हो, उसका अमल शरीयत पर नहीं, इसलिए वो पीर नहीं हो सकता। जो नमाजों का पाबंद नहीं हो, इसलिए मैं मुरीदों से भी कहूंगा आप जब खानकाह में आए ना तो खानकाह के उसूल को समझे, खानकाही जिंदगी को समझे। सोना तो हर जगह है, इसलिए यहाँ आए ना तो नसीबे को बेदार करें। आप जिस अल्लाह के वली की बारगाह में आए, कम से कम ये तो नियत करके आए कि हम एक रात मुराकबा इस अल्लाह के वली की बारगाह में करेंगे, हम एक रात उनके मज़ार के बगल में जो मस्जिद है वहाँ पे हम मुतकिफ होकर के कुछ नमाजें पढ़ेंगे, कुछ नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ कुरान की तिलावत करेंगे। माहौल को पाकीज़ा बनाना हमारा काम है। अगर हम खा पी कर सिर्फ सोते रहे तो माहौल को हम गंदा भी बना सकते हैं और कुरान की तिलावत से माहौल को पाकीज़ा भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये पाकीज़गी का तसव्वुर ज़हन में हो। बात इल्म की चली थी, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म, ताकि आप इसे याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद साहब किबला का जब नाम आता है तो क्या लिखते हैं, सैयद वहीदुज़्ज़मा कादरी। हुजूर शोएबुल औलिया का नाम आता है तो क्या लिखते हैं, कादरी। आला हजरत ने क्या लिखा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर, कुदरत नुमा के वास्ते। याद रखिएगा साहब,
آپ اسے ذرا سا زندگی میں یاد رکھیں۔ اب آگے چلے، سرکار بڑے پیر دستگیر کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے، اللہ کے مقدس ولی ہیں، 18 سال کی عمر ہے۔ ماں سے کہتے ہیں ماں میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ آج 18 سال کی عمر میں بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں بغداد سے جیلان پڑھنے کے لیے چلے، ماں نے جو پیسے دیے تھے راستے میں ختم ہو گئے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں بڑی غربتی کا زمانہ آ گیا، مہینوں مہینوں میں بھوکے رہتا۔ اللہ اللہ، جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی نا تو سرکار بڑے پیر دستگیر کا اصول کیا تھا، استاد کی بارگاہ میں پڑھتے اور سنسان جگہ پہ بیابان میں جو مسجد تھی جہاں پہ اللہ والے صرف عبادت کرتے تھے اس میں جا کر بیٹھ جاتے، سبق یاد کرتے، وہاں عبادت ریاضت کرتے۔ کہتے کہ جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی تو میں زمین پہ لیٹ جاتا اور قرآن کی آیت پڑھتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں ایک روز میں بیابان میں بیٹھ کر فقہ کے سبق کو یاد کر رہا تھا، بڑی زوروں کی بھوک لگی تھی، غیب سے آواز آئی عبدالقادر اٹھو اور قوت لا یموت کے لیے اٹھو، قرض لے لو۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں مالک و مولا، عبدالقادر کے پاس تو پہننے کے لیے ایک اچھا جبہ بھی نہیں ہے، یہ قرض کہاں سے ادا کرے گا؟ آواز آتی ہے عبدالقادر قرض لینا تیرا کام ہے، قرض ادا کر دینا میرا کام ہے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر اٹھے، نان بائی کی دکان پر گئے، نان بائی بھی خدا والا تھا، سلام کیا، کہا مجھے قرض دو گے اس شرط پر اگر میں زندہ رہا کچھ میسر آ گیا تو تجھے ادا کر دوں گا، اور اگر میری موت واقع ہو گئی تو تم مجھے معاف کر دینا۔ نان بائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور میں بھی آپ کا ہوں اور یہ دکان بھی میری آپ کی ہے، آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ کہا جو چاہیں عبدالقادر نہیں لے گا، حکم ہے قوت لا یموت کے لیے، اس لیے 1.5 روٹیاں تم مجھے روزانہ قرض دینا، آدھی روٹی صبح، آدھی روٹی دوپہر، آدھی روٹی شام۔ آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ چاہے مدارس میں پڑھنے والے ہوں، وہ چاہے خانقاہ میں رہنے والے ہوں، وہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں، آج ہم تعلیم بعد میں دیکھتے ہیں، کھانے کا مینو پہلے دیکھتے ہیں۔ دلی میں رہیں گے میس کا انتظام کیسا ہے، کوٹا میں رہیں گے صاحب میس کا انتظام کیسا ہے، مدارس میں صبح کو کیا، دوپہر میں کیا، رات میں کیا۔ تھوڑی سی کمی ہو گئی ہم پڑھائی چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ باپ اگر 1 ہفتہ پیسہ بھیجنے میں تاخیر کر دے تو ہم اسے کتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور تعلیم چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ جانا کہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا ہے، آپ نے صرف یہ جانا غوث اعظم نے مرغے کو زندہ کر دیا ہے، آپ نے صرف یہ جانا کہ عرس کا مقصد صرف لنگر کھانا اور کھلانا ہے۔ جس دن آپ یہ جان جاتے کہ عرس کا اصل مقصد لنگر کھلانا نہیں، اس عرس کا اصل مقصد بزرگوں کے کردار کو عام کرنا ہے، بزرگوں کے کریکٹر کو قوم تک پہنچانا ہے، تو سرکار بڑے پیر دستگیر 1.5 روٹیاں روزانہ قرض لیتے اور پڑھتے۔ ہے کوئی آج کا شہزادہ جو غوث اعظم کی سنت کو زندہ کرے، غوث اعظم کے اس طریقے کو زندہ کرے؟ آج یہی وجہ ہے ہماری قوم رات کھا کھا کر سوتی ہے، صبح کو سڑکوں پہ دوڑ نہیں پاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے موٹے کام ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی ضرورت ہے آج ہمارے یہاں اچھے عالموں کی کمی ہے، اچھے حفاظ کی کمی ہے، اچھے ڈاکٹر انجینئر کی کمی ہے، سب سے زیادہ آج ہماری قوم میں IPS افسران کی کمی ہے۔ کتنے مسلمان پولیس میں ہیں، کتنے مسلمان صاحب تھانے میں ہیں، کتنے مسلمان IPS افسر ہیں؟ کیوں آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ دن بھر کپڑا اٹھا کر پھیری کر سکتے ہیں تو دن بھر پڑھ کر کے سماج کا ایک اچھا ویکتی اور انسان کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ رات بھر بیٹھ کر موبائل چلا سکتے ہیں تو رات بھر اس دماغ کو چلا کر اور علم کے چراغ کو سینے میں روشن کر کے IPS افسر کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ لیکن آپ بننا نہیں چاہتے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، غیروں کے محلے میں صبح کو پورا علاقہ دوڑ رہا ہے اور ہمارے محلے میں چلے جائیے تو پوری رات یہ بریانی کھا کر سو رہا ہے، صبح کو 10 بجے تک سوئے گا۔ ظاہر سی بات خانقاہ میں آ کر بھی سو رہا ہے، مسجد میں جا کر بھی سو رہا ہے، مسجد میں دیکھیے گا جمعہ کے دن تو دن میں سو رہا ہے، مدرسے میں کہیں چلے جائیے گا تو مدرسے میں سو رہا ہے، خانقاہ میں جائیے گا خانقاہ میں سو رہا ہے۔
کہا کیا جاتا ہے جہاں جاؤ اس کا حق ادا کرو، خانقاہ میں جاؤ خانقاہ کا حق ادا کرو، خانقاہ میں صاحب دل کو صاف کرو، تزکیہ نفس کرو، مدرسے میں جاؤ علم حاصل کرو، مسجد میں جاؤ خدا کی عبادت کرو۔ مگر ہم لوگوں نے کھانے پینے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ برا نہ مانیے گا، آپ تجربے کے لیے کوئی میلاد شریف کی ایک چھوٹی محفل کر کے بستی میں دیکھیے اور کسی کو کھانے کی دعوت مت کیجیے، دیکھیے کتنے لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے اس قوم نے کھانے پینے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد کرو، توبہ کرو اس زندگی سے اور اپنی زندگی کو غوث اعظم کی زندگی کے سانچے میں ڈالو۔ کھانا ملے نہ ملے تعلیم حاصل کرو، غریبی کی وجہ سے تعلیم کو نہ چھوڑو۔ آج سرکاروں نے بہت انتظام کیا ہے، خود ہم جہاں بہار میں ہیں پٹنہ کے حج بون میں یو پی ایس سی اور بی پی ایس سی کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو میٹنگ کیجئے عالموں سے، قوم کے امیروں سے۔ آج میں قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا تم نہ جانے کتنے گروپ فساد کے لیے بناتے ہو یار، چاٹنگ کے لیے اس سے بات اس سے بات، دوستوں کی گروپ بناتے ہو، پڑھنے کی گروپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ پڑھنے کے لیے چاٹنگ گروپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ لیکن نہیں، ہم یہ کیوں کریں گے؟ لیکن یاد رکھیے گا ہم جن بزرگوں کے عرس میں آئے ہیں، سرکار بڑے پیر دستگیر 1.5 روٹیاں قرض لے کر روزانہ پڑھتے، مگر یہ 1.5 روٹیاں قرض لے کر پڑھنے والا عبدالقادر جب پڑھ کر بنا ہے تو صرف عالم نہیں عالموں کا امام بنا ہے، مفسر نہیں امام المفسرین بنا ہے، محدث نہیں امام المحدثین بنا ہے، صرف ولی نہیں ولیوں کا امام بنا ہے، اور اعلان کیا میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر۔ تو بریلی شریف سے مفتی اعظم ہند پکار اٹھے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ سر اور آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار غوث فرماتے ہیں ساری دنیا اس دور میں نیٹ سیٹلائٹ سے دیکھتی ہے، سرکار غوث کہتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک انسان ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ ان خانقاہوں نے تعلیم کو زندہ کیا، ان خانقاہوں نے بڑے بڑے ادارے دیے، ان خانقاہوں کا مشن رہا تعلیم کو عام کرنا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ بزرگوں کی تعلیماتی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ جب بڑے پیر دستگیر 1.5 روٹیاں قرض لے کر پڑھ سکتے ہیں تو میرا بیٹا تو تھوڑی سی غریبی میں زندگی گزار کر بھی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کو سماج میں عام کریں، زمانے کو بتائیں۔ یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تعلیم کے بغیر اندھکار ہے، مگر جب تعلیم ہو جائے تو زندگی میں اجالا ہی اجالا ہے۔ اس لیے خود بھی پڑھیے، دوسروں تک علم پہنچائیے، علم کے چراغ کو ہر گھر میں جلانے کا کام کیجئے۔ مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت حضور شعیب الاولیاء کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔